مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم واجب الاحترام، کامل صد احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. واجب الاحترام، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے مطابق گفتگو کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام، اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے اور چند صفات بیان فرمائی ہیں کہ صحابہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی. پہلی صفت بیان فرمائی اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے لیے بہت سخت مزاج رکھتے تھے، اور رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل تھے، ایک دوسروں سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسروں سے پیار کرنے والے تھے. تیسری صفت بیان فرمائی تراہم رکعا سجدا، آپ جب بھی انہیں دیکھیں گے یہ آپ کو سجدوں میں، یہ آپ کو رکوع میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ کو ہمیشہ یہ مشغول ملیں گے. چوتھی صفت فرمائی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، جو محنت کر رہے ہیں اللہ کے دین کے اسلام کو بول بالا کے لیے جو بھی محنت اور قربانیاں کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، دنیاوی کوئی مقصد اس میں نہیں ہے. پانچویں صفت فرمائی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہوں گے. کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہروں پر نور ہوگا، نور چمک رہا ہوگا. یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات ہیں، چاہے وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہو، یا صرف تھوڑا سا لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس کے بعد فوراً فوت ہو گیا، وہ سب تمام کے تمام صحابہ ان صفات کے اندر داخل ہے. یعنی تمام صحابہ کرام کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی. ان تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ 4 صحابی ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. اور خلفائے راشدین وہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو مستقل سنت قرار دے دیا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میری خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو.
یعنی خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو عمل ان سے صادر ہوئے وہ سنت ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو خلفائے ثلاثہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین، ان کے فضائل تو سال بھر کے کسی نہ کسی موقع پر بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان المبارک 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت کا جام نوش فرمایا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو کر ختم ہونے تک رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل، اعتکاف کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، ان فضائل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی شان، ان کی عظمت بیان نہیں ہو پاتی۔ لیکن ہر مسلمان صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، بلکہ اس مہینے کے اندر بڑی بڑی شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ 10 رمضان مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ 17 رمضان مبارک کو ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ 17 رمضان مبارک کے ہی دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور 21 رمضان مبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام اور صحابیات تھے جو رمضان مبارک کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی بلندی کو اور ان کے اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں سے واقفیت رکھیں۔ معلومات ہو مسلمان کو علی المرتضیٰ کا کیا کردار رہا ہے، واقفیت ہو ہر مسلمان کو علی المرتضیٰ کا مرتبہ، مقام اور عظمت اور شان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی شان اور فضیلت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کیا ہے۔ جس طرح مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، اور عورتوں میں ام المؤمنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اور بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ صرف اسلام قبول نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہی رہے بچپن میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن اسلام نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا۔ مالی کمزوری کی وجہ سے ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے، غربت کی وجہ سے ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لایا۔ ان کے تمام اخراجات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی تربیت کروں گا، اس کے تمام اخراجات میں کر لوں گا۔ تو لہٰذا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اس وقت یہ جو 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ فرض نہیں ہوئی تھی، یہ تو نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال میں جا کر فرض ہوئی معراج کی رات میں، لیکن اس سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی، فجر اور عصر۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اللہ کی تسبیح بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یعنی 2 نمازیں اس وقت وضو بھی کیا جاتا تھا، نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، تو اس وقت مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا ان 2 نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے بچپن سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کے تمام اخراجات کو سنبھالا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کس طرح قبول کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ گھر پر نماز پڑھ رہے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر تھے، گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا دین دیا جو تمام ادیان سے بہتر ہے، اور یہ دین کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس دین کی پہلی دعوت یہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی لات و عزا کی پوجا کرنے سے ان سے بیزاری کا اعلان کرے اور اس دین میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نیا دین ہے، لہٰذا میں اپنے باپ سے مشورہ کر کے آؤں گا۔ اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، ابو طالب کے پاس، ان سے جب مشورہ لیتے ہیں تو انہوں نے منع کیا کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ جب اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی۔ جب دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی، بعض نے لکھا 15 سال، لیکن زیادہ کی رائے یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتماد کرتے تھے، ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ جب مشرکین نے کیا تھا اور اللہ کی طرف سے یہ مشرکین سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ہم حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں گے، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیجئے کہ آج ہی رات آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا ہے، اور پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر اپنے پاس جتنی بھی امانتیں تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی کہ فلاں فلاں کی امانتیں آپ نے ان تک پہنچا دینی۔ حالانکہ تاریخ میں لکھا آتا ہے کہ یہ جو امانتیں تھیں وہ انہی مشرکین میں سے تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل وقت میں بھی نصیحت یہی کی کہ آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ایماندار ہیں۔ لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کیا تمام امانتوں کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رات بہادری کا مظاہرہ کیا، شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ملا۔ یہ بھی مقام اور عظمت اور یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر نصیب ہوا، اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزارتے ہیں۔ صبح جب مشرکین دیکھتے ہیں کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے نکل چکے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرکین کو جو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے وہ امانتیں ان تک پہنچاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف نکلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عوف قبیلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، مدینے میں نہیں پہنچے تھے۔ حضرت علی وہاں جا کر ان سے ملے، ملاقات کی، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید والسابقون الاولون، یعنی اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ جنگ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تینوں اطراف میں خندقیں کھدوائی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافر 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خندقیں کھدوائی تاکہ مدینہ منورہ محفوظ رہے، اور جب وہ محاصرہ کرنے والے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی خندقیں انہوں نے اس سے پہلے کبھی خندق دیکھی ہی نہیں تھی۔ جب انہوں نے خندقیں دیکھی اب وہ پریشان ہیں کہ ہم کس طرح ان خندقوں کو عبور کر کے وہاں پہنچے۔ چنانچہ ایک دوسروں پر تیر اندازی ہوتی ہے،
ان میں ایک یہودی مشرک پہلوان ہے جس کا نام عمرو بن عبدو نام ہے شاید. وہ پہلوان تھے مشرکین میں. ان کو غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام نے زخمی کیا تھا وہ، اور اپنا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا. اور اسی غصے کے اندر وہ ایسا وحشی تھا کہ انسان کے اوپر جب غصہ آتا تو وہ کاٹ کر کھاتا تھا. اس طرح کا سخت ترین دل انسان تھا. اس نے اس خندق کو عبور کیا اپنے 3 ساتھیوں سمیت، اور وہاں پہنچ کر مسلمانوں کو للکارنے لگ گیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے، کسی میں ہمت ہے تو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیتے ہیں بیٹھ جاؤ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، چھوٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بڑے کوئی صحابی کھڑے ہو، تجربہ کار صحابی کھڑے ہو، لیکن پھر انہوں نے مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا کون ہے میرے مقابلے میں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. جب تیسری مرتبہ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تپکی دے کر ہاتھ میں تلوار دے کر بھیجا جاؤ مقابلہ کرو. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے میں سوار ہو کر وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو چھوٹا بچے، اس نے اپنے تکبر اور غرور کے اندر یہ الفاظ کہے کہ آپ تو چھوٹے بچے، آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ میں تو آپ کو جانتا ہوں لیکن آپ مجھے نہیں جانتے، شاید میں علی ہوں اور میں آپ کے مقابلے کے لیے آیا ہوں. اور طاقت کے نشے میں وہ کہنے لگا کہ میں آپ بچوں کو نہیں مار سکتا، کیونکہ آپ نے جوانی کی ابھی زندگی نہیں دیکھی ہے، بہاریں نہیں دیکھی ہیں، لہٰذا میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا، آپ بچے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسی نیت سے یہاں آیا ہوں کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. جب اسے غصہ آیا اور ایسا وحشی تھا کہ اس نے غصے میں سب سے پہلے بار اپنے گھوڑے کی اوپر کی اور گھوڑے کی ٹانگوں کو اس نے توڑ دیا. اور دوسرا بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ڈال تھا سامنے لوہے کا، اس کے اوپر وار لگ گیا اور وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر زخم بھی آیا، زخمی ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی وار کیا اور ایسا وار ثابت ہوا کہ پہلے ہی وار گردن میں کی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اول تو آپ جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن اگر اسلام کے دشمن کفار آپ کے ساتھ جنگ کی خواہش کا اظہار کریں تو پھر ان کی گردنوں پر وار کرو، فضرب الرقاب. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی وار اس کی گردن پر کی اور اسے زمین پر گرا دیا اور نعرے تکبیر کی آواز بلند کر دی. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہنم حاصل کر دیا ہے. یہ وہ بہادر شخصیت ہے جس نے اسلام کے لیے، اسلام کی جن کا چہرے کو تاریخ نے مسخ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور بنا کر پیش کیا گیا کہ ان کی بیوی کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کی خاندان کے اوپر ظلم کیا گیا، لیکن حضرت علی خاموش رہے. ایسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، جس نے ہر موقع پر دشمن کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا، اس وقت مضبوط 6 قلعے تھے. ان قلعوں کے اندر یہودی اپنے محفوظ مقامات پر پہنچے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 قلعوں کو فتح کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے سر پر درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں جا سکے. اور ان میں ایک قلعے کا نام تھا قلعہ قبوس. اس کے اندر یہودیوں کا ایک پہلوان مرحب موجود تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 آدمیوں کے ساتھ تنہا مقابلہ کرتا ہے. پہلے لشکر اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں بھیجا اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے. صحابہ کرام نے حملہ کیا لیکن قلعے کو فتح نہیں کر سکے. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں لشکر کو بھیجا، حملہ کیا لیکن فتح نہیں ہوئی. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ نہ معلوم یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں آئے گا. صبح ہوئی، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے. ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟
جواب دینے والے نے جواب دیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ گھر پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو ان کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لباب مبارک کو نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے ایسے میں محسوس ہوا کہ میری آنکھوں میں کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا، اور پھر اس جھنڈے کو میرے ہاتھ میں دیا، اور تیسرے دن میں نے جب اس قلعے پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلا لشکر لے کر، تو مرحب میرے مقابلے میں آیا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایسا پہلوان ہے کہ وہ 1000 لوگوں کے ساتھ تنہا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ اپنی بہادری اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامنے آیا، اور انہوں نے سب سے پہلی بار مجھ پر کی جس سے میری ڈال کو نقصان پہنچا، دوسری بار میں نے ایسی کی کہ وہ زمین بوس ہو گیا، اور مرحب پہلی بار میں جہنم رسید ہو گیا۔ اور وہ دروازہ قلعہ کموس کا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 40 افراد اس دروازے کو کھولتے تھے، اس دروازے کو اکیلے ہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ یہ وہ علی ہے، علی کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ علی جس دل میں نہ ہو وہ دل ایک خالی کھنڈر تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا دل نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ وہ جو آپ سے بغض رکھے گا، جو آپ کی شان کو گھٹائے گا جیسے ناصبی ہیں خارجی ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو آپ کی عظمت کو اتنا بڑھائے گا کہ آپ کو خدا کا درجہ دے گا جیسے رافضی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا مضبوط عقیدہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا علی من و انا من، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ میں سے اور میں علی سے ہوں۔ جس کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی دی، اس علی کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ یہ ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ظلم ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو غصب کیا گیا، 3 خلفاء کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیر خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ جو شیر خدا ہو اس سے کوئی چیز غضب نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ ڈنڈورا پڑنے والے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ پر ظلم ہوا اور شیر خدا خاموش رہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی بیویوں پر اگر کوئی ظلم کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، حضرت علی نے کیسے برداشت کیا؟ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر ظلم ہو۔ یہ ایک ڈنڈورا ہے صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، وہ یہ رافضی ہیں جنہوں نے حضرت علی کو انبیاء سے افضل کا مرتبہ دیا ہوا ہے، اور تمام خلفائے راشدین کو نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔